کر لیا، اور حج کرو ہم نے عمل کر کے دکھا دیا. ہم حکم ہے صلو سلمو، جب حکم آ گیا تو ہم کریں کیا؟ تو پھر دوبارہ جواب آیا تم مقام جانتے نہیں، تم مقام پہچانتے نہیں، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں. یہ وہ محبوب ہے کھلی فضا میں چلے، دھوپ میں چلے، روشنی میں چلے، سب کے سائے ہیں. ایک چھوٹا سا دھاگا لے لو اس کا بھی سایہ ہے، لیکن جب محبوب چلتا ہے اس کا سایہ نہیں. نماز میں تم کھڑے ہوتے ہو، آگے دیکھتے ہو، پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی. یہ محبوب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پچھلوں کے رکوع بھی ان سے چھپے ہوئے نہیں، پچھلوں کے سجدے بھی ان سے چھپے ہوئے نہیں. اور جس وقت کی کیفیت سجدے کیا، سجدوں کے اندر جو نیت اور جو اندر پوشیدہ ارادہ ہے وہ بھی رسول اللہ کا چھپا ہوا نہیں ہے. جب اتنا مقام ہے ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے خوشے تک پہنچ جائیں، آنکھ اٹھائیں تو جنت کی تحریریں اور عرش کی تحریریں پڑھ کے سنا دیں، آسمان کا دروازہ کھلے تو مصطفیٰ کے کان سن لیں. کون سا فرشتہ کتنی بار زمین پہ آیا ہے کہ پہلی اور آخری بار آیا ہے وہ بھی بتا دیں. اس محبوب کا مقام کیا مقام ہے، تم کیا جانو، یہ تمہارا علم کیا ہے. لہذا تم جس نے اسے مقام دیا ہے اسی کی خدمت میں عرض کرو اللہم اے میرے اللہ، ہم تیرے محبوب کے مقام سے واقف نہیں ہیں، تو کیا کر صلی. یہ بھی امری کا صیغہ ہے لیکن ادب کے طور پر عرض کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. ہم حق ادا کریں. ابھی انہوں نے کہا مولانا، پیر صاحب، مفتی صاحب، ثنا خان، فلاں فلاں فلاں، اور دل کے راگ کے ساتھ ابھی جو کلام پیش کیا گیا، یقین کریں کہ دل کے راگ اس میں چل رہے تھے. کوئی چیزیں راگ سے، ردم سے چلے نا تو خود بخود ہی انسان کی کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیفیات ہوتی ہیں اور یہ ایک ردم ہے. ایک مرتبہ اللہ کا ردم چل گیا، بات آگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک صحابہ اکرام نے کوئی بات سنی اور چند صحابہ اکرام سے لفظ اللہ ردم میں نکل گیا. ایک نے بھی کہا یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہیپن ہے. مثلا کوئی بات آ گئی تو انہوں نے بھی چند نے ایک مرتبہ ہی کہہ دیا اللہ. جب اللہ کہہ دیا تو حضور کی ذات پہ ایک دم لفظ اللہ سے اثرات مرتب ہو گئے. کنیکشن تو ویسے ہی جڑا ہوا تھا، تو جو توجہ تھی وہ بھی ادھر ہو گئی. حضور کی زبان سے بھی اللہ نکلا. جب اللہ نکلا تو صحابہ اکرام نے حضور کے اس اللہ کی اتباع میں صحابہ نے بھی اللہ کہنا شروع کر لیا. ادھر صحابہ اللہ، ادھر حضور اللہ. یہ دونوں کلمات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ. جب یہ کیفیت ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی چادر مبارک کی خطا کے اتنے کھڑے ہوئے کہ آپ نے اس وجد کی کیفیت میں آپ کی چادر مبارک نیچے زمین پہ آ گئی. اور بعد میں جس وقت ہلکا ٹھنڈا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چادر میری ادھر لاؤ. چادر لائی گئی، فرمایا اس کو پیسز کرو. 400 صحابہ کرام کے اس مجلس میں ایک ایک پیس تبرک کے لیے سب صحابی کو دے دیا. یہ جو وجہ کی کیفیت ہوتی ہے نا اللہ اللہ، یہ صوفیاء میں ہوتا ہے. یہ ہم تو ایک دم کہتے ہیں اللہ اللہ، بس ایک دم شروع ہو جاتے ہیں. صوفیاء میں اگلی منظر کی جب توجہ کرنی ہوتی ہے دو پارٹیاں بن جاتی ہیں. ایک کہتی ہے اللہ، دوسری کہتی ہے اللہ 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 اللہ. اور پھر جس وقت وجہ کی کیفیت ہوتی ہے پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بات چلتے چلتے آ گئی تو اللہم اے اللہ تو ہی بھیج اپنے محبوب پر. ہم تیرے محبوب کے مقام کو جانتے نہیں ہیں. یہ ایسا الفاظ ہیں درود و سلام کے، جس طرح یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں اس طرح پڑھنے والوں کو بھی جوڑ دیتے.
نفرت دل کی مٹا دیتے ہیں، غصہ دل سے نکال دیتے ہیں، مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، بعض جذباتی علماء نے اس کا انکار کیا ہے، جو دل والے لوگ ہیں، صوفیاء لوگ ہیں، انہوں نے لکھی بھی ہے، ان کی تفاسیر میں بھی ہے، ان کی مطلب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بھی لکھی، دیگر حضرات نے بھی لکھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک سفر پر، چلتے چلتے صحابہ کرام کو بھوک لگ گئی، بیٹھے کچھ لاؤ کھانے کے لیے، تو کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ سالن کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کچھ ہو کچھ ہو، کچھ مل جائے کچھ مل جائے۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی بن بناتی ہوئی حضور کے قریب آ گئے، بن بناتی ہوئی حضور کے سامنے آ گئی۔ حضور نے اس کی طرف توجہ فرمائی جیسے حضور اسے کلام فرما رہے تھے، وہ حضور سے کچھ عرض کر رہی ہو۔ مکھی چلی گئی، نکل گئی۔ صحابہ نے یہ پوزیشن، یہ کیفیت، یہ عمل دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب سی بات ہے، مکھی آئی شہد والی آپ کے سامنے بن بنائی، آپ نے اس کی طرف دیکھا، چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے یہ مکھی بھیجی تھی، میرے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سالن وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اس مکھی نے، شہد کی مکھی نے کہا کہ قریب ہی میرے چھتا میں شہد موجود ہے اور آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیجیں وہاں سے شہد لے آئے، آج میں اپنے شہد سے آپ کے اصحاب کی دعوت کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، علی ادھر آؤ۔ حضرت علی تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا، علی یہ قریب ایک جگہ ہے، وہاں شہد کی مکھیوں کا کیا ہے، چھتا ہے، اس سے شہد لے کے آؤ۔ حضرت علی گئے، بالکل کسی مکھی نے تنگ نہیں کیا، مکھیاں بھی جانتی تھی، وہ مکھی اچھی تھی جنہوں نے مقام پہچان لیا، ڈنگ مارنے سے محفوظ رہی۔ اور آج کا انسان ڈنگ مارنے سے بھی بچتا، اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے۔ جب صحابہ پہ ڈنگ لگاؤ گے، مولا علی پہ لگاؤ گے، کسی دوسرے پہ لگاؤ گے تو اپنے ایمان کو کیسے بچاؤ گے؟ بہرحال اس وقت کی کیفیت ہوئی، بعد آپ لے کے آئے اور شہد تقسیم ہوا، صحابہ اکرام نے کھایا، پھر مکھی آ گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مکھی پھر آ گئی، پھر حضور کے سامنے بن بنانے لگی اور پھر چلی گئی۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی دوبارہ آئی ہے، کوئی اور پیغام لائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ مکھی کو میں نے بلایا تھا، مکھی کو بلایا تھا۔ کبھی کبھی بلانے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، سوچ سے بلایا جاتا ہے، سوچ سے بلایا جاتا ہے۔ مکھی آئی، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم اتنے عرصے سے شہد بنا رہی ہو اور مختلف پھولوں کی رس کو چوستی ہو، اس میں کڑوے، اس میں پھیکے، اس میں میٹھے سارے ہوتے ہیں، تو بتاؤ کہ شہد کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ تو میٹھا ہی ہوتا ہے، تو وہ کڑوا اور پھیکا میٹھے میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حضور کی بات بیان کی، اب مکھی جواب دیتی ہے، وہ اپنی زبان میں کہتی ہے، اپنے شعر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں